اندر داخل ہوگا. اور دوسرا شخص وہ مال والا جو اپنے مال سے اللہ کا حق نہیں ادا کرتا. اور تیسرے نمبر پر فقیر جو گناہگار ہو. فقیر جو گناہگار ہو بھی فقیر, مال بھی پاس نہ ہو لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہو. اب وہ ہے غریب, اسے تو چاہیے وہ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی ریاضت کرے, خالق کائنات کی بارگاہ میں معافیہ مانگے, معافیہ مانگنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے, خالق کائنات اسے مال عطا کرے, اسے چاہیے یہ. لیکن اس کے باوجود کہ وہ غریب ہے, غریب ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, فجور کے اندر مبتلا ہے, گناہوں کے اندر مبتلا ہے. لہٰذا اگر وہ بندہ جو غریب ہے اسے چاہیے اللہ کی عبادت کرے, خالق کائنات کی فرما برداری کرے, خالق کائنات اسے مالدار کر دے گا. تو یہ 3 آدمی سب سے پہلے جہنم کے اندر داخل ہونے والے ہیں. دوسری حدیث پاک جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی, اس کو روایت کرنے والے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا فی حجۃ الوداع وهو على ناقته الجدعاء قال قد جعل رجليه في ارزاق الركاب يتطامل يسمع الناس فقال الا تسمعون صوتي فقال رجل من طوائف الناس فماذا تعهد الينا فقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وآتوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی پر سوار تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکابوں کے اندر پاؤں کو رکھا اور اپنے آپ کو بلند کیا اور ارشاد فرمایا, اے لوگو میری آواز کو سن رہے ہو؟ تو ایک شخص نے کہا, یا رسول اللہ آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں, کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, میں یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں. فقالا, تو آپ نے ارشاد فرمایا, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو, وصلوا خمسکم, اور 5 نمازیں ادا کرو, وصوموا شہرکم, اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو, وآتوا زکاة اموالکم, اپنے مالوں سے زکات ادا کرو, وآتیعوا ذا امرکم, اور اپنے بادشاہ جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو, اگر وہ اسلام کے مطابق حکمرانی کر رہے ہیں ان کی اطاعت کرو. تدخلوا جنت ربکم, جب تم یہ تمام کام کر لو گے خالق کائنات کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ, اللہ رب العزت کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. نمبر 1, پہلے نمبر پر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو, اپنے رب کی عبادت. جنت کے اندر جانے والا سب سے پہلا فعل جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. آپ آگے کیا فرمایا, وصلوا خمسکم, دوسرا فرض, وصلوا خمسکم, 5 نمازیں ادا کرو, 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 نمازیں. وصلوا خمسکم, اور 5 نمازیں ادا کرو. آگے کیا فرمایا, وصوموا شہرکم, کتنے پیارے الفاظ ہیں, ان کا ذرا ان کی بناوٹ دیکھو, ان کی ترتیب دیکھو, اور ترتیب کے اندر ترتیب دیکھو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو استعمال فرمانا دیکھو, اس کے اندر ذرا فصاحت و بلاغت دیکھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق کائنات نے کیسی فصاحت و بلاغت عطا کر دی ہے, احکام بھی عطا کر دیے ہیں, احکام بھی بتا دیے ہیں, اور ان کی ترتیب بھی لگا دی ہے, اور الفاظ کو الفاظ کے ساتھ ملا دیا ہے. فرمایا وصلوا خمسکم, اور 5 نمازیں ادا کرو, وصوموا شہرکم, رمضان کے مہینے کے روزے رکھو, وآتوا زکاة اموالکم, اپنے مالوں سے زکات ادا کرو, وآتیعوا ذا امرکم, اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو. تدخلوا جنت ربکم, اپنے رب کی جنت کے اندر داخل ہو, اپنے رب کی جنت کے اندر داخل. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں, ان سے وہ سوال کرنے والے ہیں, ان سے سن رہے تھے, وہ کہتے ہیں, اے ابو امامہ, جس وقت آپ نے یہ فرمان سنا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ جس وقت آپ نے یہ فرمان سنا ہے آپ کی عمر کتنی تھی؟ اب یہ دیکھیں, گویا کہ یہ کہنے والے ہیں کہ آپ زیادہ بوڑھے تو نہیں تھے کہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ آپ بھول چکے ہو, یا بہت بچے تھے آپ کو سمجھ نہ ہو, یا بہت دور تھے پھر بھی آپ کو سمجھ نہ ہو. تو اب جب یہ انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کے اندر جو پائیدان تھی, اوپر جو کٹ لگائی جو پائیدان تھے, ان کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں رکھ لیے اور آپ تھوڑے سے کھڑے ہو گئے, تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انتہائی قریب تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی قریب تھا, اور قریب سے دیکھ بھی رہا تھا اور قریب سے سن بھی رہا تھا. اور میں اس وقت عمر کتنی تھی؟ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت 30 سال کا نوجوان تھا. کتنے سال
سال کا 30 سال کا نوجوان تھا، یعنی کم عمر بھی نہیں تھا، زیادہ عمر والا بھی نہیں تھا کہ بات سن کے بھول چکا ہوں یا مجھے سمجھنا ہی ہو آپ علیہ السلام کے فرمان کو سمجھنا چکا ہوں، بلکہ میری عمر اس وقت 30 سال تھی۔ تو 30 سال کی عمر کے اندر جب بندہ کوئی بات سنتا ہے وہ یاد بھی رہتی ہے، وہ بات سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ وہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ علیہ السلام سے سنا ہے ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، اور آگے آپ نے نشان فرمایا اس وقت میں 30 سال کا نوجوان تھا اور میرے اندر طاقت کتنی تھی، میرے اندر طاقت کتنی تھی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اس وقت میرے اندر یہ بات آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں حدیث پاک کی صحیح حدیث سے، آپ فرماتے ہیں میرے اندر طاقت کتنی تھی، میرے اندر طاقت کتنی تھی کہ میں اگر اونٹ سے بھڑ جاتا، اونٹ سے اگر میں بھڑ جاتا لڑنا شروع کر دیتا میں اس کو گرا دیتا۔ اونچی بات سے سنا۔ اب ہم نے بکرا گرانا ہو، قربانی قریب آ رہی ہے، بکرا گرانا تو 2 آدمی مل کے گراتے ہیں، اگر ایک آدمی گرا رہے اس سے سنبھالا نہیں جاتا، تو اونٹ سے اگر بھڑ جاتا، اونٹ سے اگر بھڑ جاتا اس کو گرا دیتا۔ اب اگلی بات اس سے بھی توجہ طلب ہے، اس سے بھی زیادہ پیاری بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے طاقت کیسے عطا کی، کھانے کی وجہ سے نہیں، پینے کی وجہ سے نہیں، ورزش کرنے کی وجہ سے نہیں، اور یہ نہیں کہ میرا باپ بڑا طاقتور تھا، میرا دادا جو ہے وہ اتنی طاقت والا تھا، میرا خاندان بڑا شجاع ہے، بڑا طاقت والا ہے، یہ کوئی بات ذکر نہیں کی، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اتنی طاقت اونٹ سے بھڑ جاتا اس کو گرا دیتا، اتنی طاقت کہاں سے آئی، خالق کائنات نے قوت شجاعت اتنی کہاں سے عطا کی۔ وہ فرماتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں قربن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی طاقت خالق کائنات نے، میرا باپ اعلیٰ تھا اس وجہ سے نہیں، دادا اعلیٰ تھا اس وجہ سے نہیں، خاندان اعلیٰ تھا اس وجہ سے نہیں، میری خوراک اچھی ہے اس وجہ سے نہیں، ماحول اچھا ہے اس وجہ سے نہیں،